अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार में ड्रोन हमला किया है, जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि दाइश का काबुल एयरपोर्ट पर हमलों का मास्टरमाइंड इस ड्रोन हमले में मारा गया है। और अमेरिका ने क्या क्या दावा किया है, तालिबान का रिएक्शन अभी तक नहीं आया और क्या एक्सपेक्टेशन है रिएक्शन के हवाले से, इस बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा दो तीन और ख़बरें हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट को का जो ऑपरेशन है वो जारी रखा जाए और उसमें मदद मांग रहे हैं तालिबान मुख्तलिफ़ ममालिक से। किस किस मुल्क के साथ मुज़ाकरात हो रही हैं, इस बारे में बताऊंगा। ओवरऑल अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, और इस वक्त बाकी 3 दिन रह गए हैं इनख़ला मुकम्मल होने में। इनख़ला का अमल भी जारी है और तालिबान ने ये जो धमाके हुए थे उसके बाद जो हेल्थ से मुतल्लिक जो हेल्थ के शुबे से वाबस्ता जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, उन्हें भी अपील की थी कि वो हॉस्पिटल्स में आएँ, तो ख़वातीन भी इवन। तो तालिबान ने एजुकेशन और हेल्थ में ख़वातीन को फिर से ऐलान किया है कि इजाज़त होगी, वो अपना काम जारी रखें। ये 2-3 ख़बरें हैं, इनके बारे में बताऊंगा। पहले ड्रोन हमले के बारे में बताऊं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी ख़बर अफ़गानिस्तान से यही है कि अमेरिका ने एक तरफ अमेरिका निकल रहा है ज़ाहिर अफ़गानिस्तान से। बाकी 3 दिन रह गए हैं डेडलाइन मुकम्मल होने में, और अमेरिकन ने 2-4 हज़ार जो हैं अहलकार रह गए हैं। एयरपोर्ट का जो कंट्रोल था पूरे अफ़गानिस्तान से निकल आया है अमेरिका, अब काबुल एयरपोर्ट पर महदूद होकर रह गया है। तो वहाँ से भी 2-4 हज़ार जो अहलकार अमेरिकन के या मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं नेटो के, उनके जो रह गए हैं उनको भी तेज़ी के साथ उनको भी निकाला जा रहा है। और तालिबान ने जो कहा है अमेरिका को कि अमेरिकन अपने मुआहदे की पासदारी करें और 31 तक हर सूरत में काबुल से निकल जाएं, उसके बाद हम हुकूमत साजी का अमल जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका निकल रहा है अफ़गानिस्तान से, 3 दिन रह गए हैं और ये इतने में फिर धमाके हो गए, 3 बड़े धमाके हो गए काबुल एयरपोर्ट पर, जिसमें 170 हो गए हैं। कल मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि 60 हो गए थे, अब फिर 170 हो गए हैं जो हलाकतें हैं, जिसमें 13 अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, अमेरिकन अहलकार भी हैं। और बरतानिया ने भी दावा किया है कि उनके भी 2 शहरी जो हैं इसमें मारे गए हैं ख़ुदकुश इन हमलों में। तो 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान, ये सब शामिल हैं इसमें। अफ़गानिस्तान के शहरियों की ज़ाहिर इसमें तादाद ज़्यादा है, क्योंकि धमाके उन जगहों पर हुए हैं जहाँ पे अफ़गान शहरी जो हैं हुजूम लगा कर खड़े थे। रश था, बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे बाहर निकलने के इंतज़ार में कि अफ़गानिस्तान से वो निकल जाएं। तो जहाँ पे क्राउड था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे धमाके हुए हैं। तो उसमें नुकसान अफ़गानिस्तान के अवाम का ज़ाहिर ज़्यादा हुआ है। तो अमेरिकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया था दाइश पर कि ये हमले जो हैं दाइश ने किए हैं, और दाइश के हमले का ख़तरा पहले ही अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं पहले ही ख़दशा ज़ाहिर कर रहे थे। तो तालिबान ने भी इसकी तस्दीक की थी इन ख़दशात की कि हमारी इंटेलिजेंस भी यही इतलात दे रही है, यही हमें भी इतलात मौसूल हो रही है कि दाइश के हमले का ख़तरा है। दाइश इतना मज़बूत नहीं है अफ़गानिस्तान में, उसके क्योंकि बुनियादें नहीं है, रूट्स अफ़गानिस्तान में नहीं है, ये बाहर के दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में बनी है। तो यहाँ पे दाइश नहीं है, अलबत्ता तालिबान ज़रूर हैं, लेकिन तालिबान और दाइश ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये तालिबान ने वजाहत कर दी है इस पर, लेकिन हमले के हवाले से भी ख़दशा
ظاہر کیا تھا طالبان نے خود بھی۔ تو امریکن نے جس طرح داعش پر الزام لگایا کہ یہ حملے داعش نے کیے ہیں، تو اس کے بعد امریکہ نے آج افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملہ کیا ہے، اور امریکن نے، امریکہ کا جو سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کابل ایئرپورٹ پر حملوں کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ مارا گیا ہے۔ نام وغیرہ ابھی تک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا کہ ماسٹر مائنڈ کا نام کیا تھا، داعش خراسان کے ماسٹر مائنڈ کون تھے، نام ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن امریکہ نے دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ اب طالبان کی جانب سے ابھی تک ری ایکشن مجھے کہیں نظر نہیں آیا، پڑھنے میں نہیں آیا۔ وہ اس لیے بھی شاید کیونکہ ایک تو طالبان داعش کے کسی حملہ آور کے مارے جانے پر طالبان ظاہر ہے کیوں ناراض ہوں گے، وہ تو خوش ہوں گے کیونکہ داعش کو طالبان تسلیم نہیں کر رہے، اور طالبان وہ یہ ایک تاثر ہے کہ داعش جو ہے وہ طالبان کی بھی دشمن ہے، طالبان کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر طالبان اور داعش کا کوئی آپس میں لنک ہوتا یا طالبان کو حمایت ہوتی تو یہ دھماکے طالبان کے کابل فتح کرنے کے بعد یہ دھماکے نہ ہوتے، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بہرحال طالبان بھی اس پر خوش ہوئے ہوں گے۔ جو ایک رائے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ طالبان خود بھی داعش کو تسلیم نہیں کر رہے، خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی داعش کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، اگر افغانستان میں جہاں جہاں داعش کے ٹھکانے ہیں ہم خود کارروائی کریں گے ان کے خلاف، اور داعش کو یہاں پہ آپریٹ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین داعش کو یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو یا کسی بھی فرد کو، کسی آرگنائزیشن کو استعمال کرنے نہیں دی جائے گی، یہ طالبان واضح کر چکے ہیں۔ تو اب یہ حملہ امریکہ، ظاہر ہے امریکہ کا الزام تھا داعش پہ، اور داعش نے خود اناؤنس کیا، تسلیم کیا، اعلان کیا، قبول کیا کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں، اور ہمارا جو خودکش بمبار تھا وہ 50 میٹر اندر گھس گیا ہے، جو امریکن سیکورٹی کا جو حصار تھا وہ توڑ کر اندر گھس گیا ہے، اور وہاں پر جا کر حملہ کیا ہے اور وہ پھٹا ہے۔ تو یہ داعش کی جانب سے یہ خبریں آئی ہیں داعش کے حوالے سے۔ تو امریکن نے اٹیک کیا ہے۔ اٹیک اگر کسی اور ملک میں امریکہ کرتا، کسی آزاد خود مختار جو ملک ہوتا ہے جس طرح اس میں ہوتا، تو پھر اس ملک کی جانب سے کوئی احتجاج ہوتا یقیناً۔ ویسے تو پاکستان میں بھی امریکہ گھس کر ادھر حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو مار کے چلا گیا، پاکستان نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو افغانستان کیا کرے گا؟ افغانستان میں ابھی حکومت ہی نہیں بنی طالبان کی، طالبان نے صرف قبضہ کیا ہے، فتح کیا ہے افغانستان کو، اور کابل کو بھی فتح کیا ہے۔ ابھی امریکہ مکمل طور پر نیٹو افواج ابھی نکلے نہیں ہیں، 3 دن ابھی باقی ہے ایگریمنٹ کے مطابق۔ چاہے طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن ابھی باضابطہ طالبان کی حکومت طالبان نے قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ جب حکومت قائم کرنے کا طالبان اعلان کریں گے، امریکہ مکمل طور پر نکل جائے گا، اور اس کے بعد اگر افغانستان جب ایک ساورن ایک ٹیریٹوری بن جائے گا یا ایک خود مختار اسٹیٹ بن جائے، تو پھر تو طالبان اعتراض میرا خیال ہے کریں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ایک تو طالبان کے دشمن پہ حملہ ہوا ہے، طالبان خود ان کے خلاف ہیں داعش کے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی امریکہ موجود ہے، تیسرا یہ ہے کہ طالبان نے حکومت ابھی باضابطہ طور پر افغانستان میں قائم نہیں کی، تو اب مطلب ایک کنفیوژن کی، ایک جو غیر یقینی کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان میں، اس میں طالبان کی جانب سے میرا خیال ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، اور بہت سارے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید طالبان امریکہ کے ساتھ احتجاج اس معاملے پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر طالبان کے کسی ممبر کو، کسی کارکن کو، کسی رکن کو یا طالبان کے کسی ٹھکانے کو
اگر اس پر حملہ ہوتا، ڈرون حملہ ہوتا، امریکہ نقصان پہنچاتا، پھر طالبان کی جانب سے سخت ری ایکشن آ سکتا تھا، اور اس پر جو داعش خراسان جو ہے، جس پر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون حملہ کر کے حملوں کے کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو مارا ہے، تو یہ داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے پہ امکانات یہ ہیں جو سمجھے جا رہے ہیں کہ طالبان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ ناراضگی یا اس پر کوئی شدید احتجاج کوئی اس طرح کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک حکومت طالبان نے بنائی نہیں ہے۔ جب طالبان حکومت بنا لیں گے، امریکہ بھی نکل جائے گا، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ چل پڑیں گے۔ وزیر خارجہ ہوگا افغانستان کا، وزارت خارجہ ہوگی، وزارت دفاع ہوگی، یہ سارے معاملات تب یہ چل پڑیں گے۔ تو ایک خبر یہ تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کا جو کابل کا جو ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی امریکن کے پاس تھی، تو اب امریکن نے سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی خالی کرنا شروع کر دی ہے، ایئرپورٹ خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو جہاں جہاں امریکن کی چوکیاں تھیں وہ پوائنٹس امریکن نے اب امریکن اہلکاروں نے، سیکیورٹی نے، فورسز نے وہ خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ 3 پوائنٹس اہم ترین پوائنٹس ہیں ایئرپورٹ کے اندر، جو میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ وہ امریکن نے خالی کر دیے ہیں، اور طالبان نے وہ تینوں پوائنٹس جو ہے طالبان اندر چلے گئے ہیں۔ بدری 313 ایک اسپیشل فورس ہے طالبان کی، بدری 313 اور فاتح گروپس کے نام سے، تو یہ اسپیشل فورسز ہیں۔ ان کو طالبان نے ایئرپورٹ میں اندر داخل کر دیا ہے، اور انہوں نے کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب کنٹرول امریکن نے آہستہ آہستہ طالبان کو کے حوالے کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے، ایئرپورٹ کا جو آپریشن جاری رکھنے کے لیے طالبان کی جانب سے مختلف ممالک سے درخواست کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو بھی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے، یہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ امریکن سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ایئرپورٹ کو، کابل ایئرپورٹ کو آپریشن جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں طالبان کے ساتھ، اور ہمیں بھی یعنی امریکہ کو بھی ایکسیس کی ہے، اپروچ کی ہے، طالبان نے درخواست کی ہے، ہمارے ساتھ بھی بات کی ہے، لیکن ابھی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے، اور ہمارے تعلق مطلب کلوز روابط طالبان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ آپریشن ایئرپورٹ کا جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ترکی کے ساتھ طیب اردوان نے خود کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ طالبان نے باضابطہ مذاکرات کیے ہیں۔ گزشتہ روز کابل ایئرپورٹ پر ہی ترکی ایمبیسی میں کابل میں 3 گھنٹے تک تقریباً طالبان اور ترکی حکام کے درمیان مذاکرات چلے ہیں ایئرپورٹ کے حوالے سے، کہ ایئرپورٹ کا آپریشن جاری رکھنے میں تعاون کرے ترکی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ایئرپورٹ کا ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل عملہ دینا، جہاز چلانے ہیں اور پورا ایئرپورٹ چلانا ہے، دوسرا ہے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی۔ تو اس پر بات چیت ترکی کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی کون سنبھالے گا۔ ترکی نے پہلے بھی آفرز 2-3 دفعہ کی تھیں طالبان کو کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہم سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت تو طالبان نے نہیں دی تھی، ظاہر امریکہ کے کنٹرول میں تھا اب کابل ایئرپورٹ۔ تو اب ترکی کے ساتھ ان 2 جو ایشوز ہیں ان پر مذاکرات چل رہے ہیں۔ طالبان کے ایک دور مذاکرات کا ہوا ہے، لیکن طیب اردوان نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ کابل ایئرپورٹ کا آپریشن جاری رکھنے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ایک دور ہو گیا ہے مذاکرات کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے یہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ تو یہ 2 ایشوز پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایک
तालिबान ख़ुद भी सिक्योरिटी संभालना चाहते हैं, तुर्की भी देना चाह रहा है, तुर्की ने भी इनकार नहीं किया एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। और एयरपोर्ट का जो टेक्निकल अमला है एयरपोर्ट को का ऑपरेशन जारी रखने के लिए, उस हवाले से तालिबान का इंटरेस्ट ज़्यादा है कि तुर्की तावन करे। इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ भी तालिबान के मुज़ाकरात जारी हैं। तो अमेरिकन इनखला जो है वो अभी बाकी 3 दिन रह गए हैं। आज 28 अगस्त हो गई है, 29, 30, 31 अगस्त आखिरी दिन होगा। पाकिस्तान अब क्योंकि अभी 4,000 से ज़्यादा अहलकार जो हैं काबुल एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान अमेरिकी को काबुल एयरपोर्ट से निकालने में अमेरिका की मदद कर रहा है। और इस्लामाबाद और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर अमेरिकियों को मुंतकिल किया जा रहा है और मुंतकली का अमल शुरू हो गया है। अमेरिका ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि 31 अगस्त की जो मुआहदा है, डेट है, जो डेडलाइन है, वो हम अचीव कर लेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर काबुल से इनक़लाब जो है मुकम्मल करें। और बहुत सारे ममालिक जो हैं इनक़लाब मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें तुर्की और जर्मनी भी शामिल हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।